اور سرزمین اسقلان یہ فلسطین کے غزہ کا ایک علاقہ ہے، یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ اسی سرزمین کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہاں کی سرحد کی حفاظت اس زمانے کا سب سے افضل ترین عمل ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم تكون ملك ورحمة، ثم تكون إمارة ورحمة، ثم يتكالبون عليها تكالب الحمير، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم أثقلان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر نبی ہونے کی حیثیت سے آمد اس پوری کائنات کی رہبری اور ہدایت کے لیے اپنے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد قیامت تک اس دنیا میں جتنی انسانی مخلوقات پیدا ہوتی رہیں گی، حالات اور دور بدلتے رہیں گے، صدیاں گزرتی رہیں گی، ہر زمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی رہبر، راہ ہدایت اور نمونہ ہے۔ خوشگوار حالات اور ماحول ہوں انسانوں اور مسلمانوں کے اوپر، ان حالات کو گزارنے کا طریقہ اسوہ بھی آپ ہی کی زندگی اور آپ ہی کی تعلیمات ہیں، اور ناخوشگوار واقعات، حالات اور زمانوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، ان زمانوں کو بھی گزارنے کی، ان زمانوں کو اور حالات کو زیر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات ہی نمونہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طور پر اپنی 23 سال کی مختصر سی مدت نبوت کے اندر جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جو قرآن مقدس جامع ترین آیتوں کے الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہ قرآن اور اس کی تشریح اور توضیح میں صادر ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات سب ہر زمانے کے پیش آنے والے حالات کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، کہیں اشارہ ہے، کہیں صراحت بھی ہے، اور حالات کے حل کو بھی ان نبوی تعلیمات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ امت مسلمہ کا دور جس قدر دور نبوت سے دور ہوتا جائے گا اور حالات و مشکلات نبی کی پیشین گوئی کے مطابق آئیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان حالات کے صرف آنے کی پیشین گوئیاں ہیں، بلکہ حالات سے نکلنے کا حل، طریقہ کار، سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ مادیت سے اتنا مرعوب اور متاثر ہو چکے ہیں، دنیا کے ساز و سامان اور دولت کی بہتات و کثرت اور زیادہ دیر تک زندہ رہنے کے ایسے حریص اور لالچی ہو چکے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تعلیمات کی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر حالات اگر آئیں ناخوشگوار تو ہم دیگر انسانی برادریوں کی طرح چیختے اور چلاتے ہیں اور ان کے سامنے حالات کے بیان کرنے اور حالات سے نکلنے کے حل بتانے والے جو اسباب اور ذرائع ہیں، میڈیا ہے، اخبارات ہے اور مختلف جو انسانی ایجاد کردہ ذرائع ہیں، جیسے ان کی نگاہیں ہر وقت ہر آن اسی پر ٹکی ہوئی ہیں، ہم بھی مادیت اور دنیا کے لالچی بن کر انہی چیزوں کی طرف ہماری نگاہیں ہیں، انہی چیزوں سے ہماری توقعات ہیں، امیدیں ہیں، مایوس ہوتے ہیں تو وہیں کی خبروں سے امید جاگتی اور اٹھتی ہے، تو انہیں کی خبروں سے ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی نبی ہونے کا اور آپ کی تعلیمات کی جامعیت کا استحضار نہیں رہا، علم نہیں رہا، اور شاید بہت سے کمزور ایمان والوں کو خدا نہ کرے شاید یقین بھی نہیں رہا کہ ہمارے سامنے پیش آنے والے حالات اور مشکلات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا ہوگا، ان سے نکلنے کا حل بھی بیان کیا ہوگا۔ لیکن یہ بھی اس دنیا کی بقا تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ تمام تر مادیت کی مرغوبیت کے باوجود، دولت کی بہتات اور اسی کے لالچ کے عام ہونے کے باوجود، ترقی پذیر اور انتہائی سہولیات اور جدید قسم کی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ رہیں گے واقعتاً جن کی نگاہ ہر وقت نبوی تعلیمات پر ہوگی۔ دنیا کے ماحول کو بیان کرنے والے حالات اور اسباب پر ان کی نگاہیں نہیں ہوں گی، اور جیسے جیسے حالات آئیں گے نبوی تعلیمات پر ان کی نگاہیں بڑھیں گی، اور جوں جوں اپنی تعلیم، احادیث اور قرآن کی تشریحات کی روشنی میں ان کو یہ پتہ چلے گا، ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ یہ حال تو پیش آنے کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حدیث کے اندر اور قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر کے اندر آپ نے بیان فرما رکھا ہے، تو اس کی نگاہ اسی پر مزید بڑھتی چلی جائے گی، اس کا نبی پر، اللہ پر، اسلام پر ایمان اور یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر وہ ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب اللہ پر یقین بڑھ گیا، رسول پر ایمان بڑھ گیا، آپ کی تعلیم کی سچائی دل کے اندر اور بڑھ گئی پختگی کے ساتھ، تو مزید وہ اور اس کے اندر غوطہ لگائے گا کہ سرکار کائنات نے جب حالات کو بیان کیا ہے، تو جب آپ رحمت للعالمین ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف امت کو مشکلات میں پھنسنے والی پیشین گوئیاں دے دے اور مشکلات سے نکلنے کا حل بیان نہ کیا ہو۔ وہ غوطہ لگاتا ہے اور گھستا ہے تو اس کو مل جاتا ہے کہ واقعتاً اللہ کے نبی نے حالات سے نکلنے کا حل بھی بیان کیا ہے، اور نکلنے والے حل کو اسباب اور اختیار کرنے میں چاہے ہمیں اپنی زندگی بھی گنوانی پڑ سکتی ہے، اپنے مال و زر اور اسباب سب کچھ قربان کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن جب نبی تعلیم پر، پیشین گوئیوں پر اور حل پر یقین ہو جاتا ہے بندہ مومن کا، تو وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس طریقے کا ایک گروہ چاہے عمومی طور پر ایمان کتنوں پزمردہ ہو جائے، کثرت سے مسلمان نظر آنے والوں میں بڑی تعداد چاہے وہ ہو جائے جن کا ایمان نام کا رہے، انتہائی کمزور ترین ایمان ہو، اور بسا اوقات اس طرح کا ایمان ہو کہ کفر اور شرک کی طرف سے کوئی دنیا کا لالچ دے دیا جائے تو وہ ایمان کا سودا بھی کر جائے، اس طریقے کا دنیا کا لالچی مسلمان ہو جائے، ایسا ایمان والا ہو جائے۔ اس دور کے اندر بھی چاہے آٹے میں نمک کے برابر سے ہی صحابہ کی یاد تازہ کرنے والے، ان کے مشن پر چلنے والے اور مشکلات کو نبوی تعلیمات میں حل کرنے کو تلاش کرنے والے ہر زمانے کے اندر موجود رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہر زمانے کے حالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف رجوع کرنے کی، ان ارشادات کا پختہ علم رکھنے والے علماء ربانیین اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے علم نبوت کو آپ کی صحبت سے سیکھا ہے، اور یہ اس علم کی شان ہے، اس دین کی شان ہے کہ اس کے اندر وہی شان و شوکت اور روحانیت کے اندر ترقی، پختہ علم جو اسی سلسلے سے مسلسل جڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت کے بغیر، ان کے ساتھ اٹھے رہے بغیر، سیکھے اور سمجھے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً اس دور کے اندر، جب کہ ہم لوگ ایک ایسے دور کے اندر جی رہے ہیں جہاں بہت پختگی کے ساتھ نہایت بری طریقے سے مادیت اور دولت کے حرص و ہوس ہر دل کے اوپر غالب آ چکی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر تو نبوی تعلیمات کو سمجھنا، اس پر یقین آ جانا صحبت صالحین کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ حیران و پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور اپنے اوپر آئی ہوئی مشکلات سے نکلنے کا ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ حل جہاں ملنا چاہیے، جس طریقے سے ملنا چاہیے، نہ وہ طریقہ اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور نہ اس طریقے تک ہم پہنچنے کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ اگر اسی حال کے اندر رہے تو ماضی کی تاریخ نے ایسے بہت سے نام نہاد مسلمانوں کو جو اپنے حالات اور مسائل میں نبوی تعلیم اور اہل اللہ کے صحبت یافتہ نہیں رہے، ان کی طرف توجہ نہیں گئی، ظالم اور جابر طاقتوں کے ہاتھوں ایسے ہی لوگوں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ آج موجودہ وقت میں اپنے ملک کے اعتبار سے نہیں، اپنے مذہبی اعتبار سے خاص طور سے ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور اللہ جانے کہ بہتوں کو ہمیں احساس بھی ہو رہا ہے کہ نہیں کہ یہ ہمارے اوپر بھی کوئی حال ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشقت ہے۔ یہ جس حال سے ہم گزر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ حال کو بھی بیان کیا ہے، اور اس حال سے نکلنے والے اعمال کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آج جو ہمارے سامنے بہت سے حالات میں سے مذہبی اعتبار سے جو ایک حال ہے، جو ایک مصیبت ہے، اور پکے اور سچے مسلمان کے لیے اس سے بڑی اس وقت کوئی مصیبت نہیں ہے کہ مسجد اقصی یہودیوں کے تسلط میں جاتی چلی جا رہی ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد کی اطراف و جوانب کی زمینوں اور علاقوں پر مسلسل صہیونیوں ظالموں کے بمباری ہو رہی ہے۔ وہ مقدس زمین ہے قرآن اور حدیث کے اندر جس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ اس وقت جو حال ہے وہ کسی دو ملک کی سیاسی جنگ کا نہیں ہے، وہ ایمان اور کفر کا معرکہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو دو ملکوں کی سیاسی جنگ کی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر فلسطین کے مظلوموں کے لیے اس کا دل بے چین نہیں ہو رہا ہے، آؤ کراہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روحانی رشتہ اور ایمانی رشتہ جو بیت المقدس کی پاکیزہ سرزمین سے اور مسجد اقصی سے ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر وہ تعلق نہیں ہے۔ اس دور کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ جو ان فلسطینی مظلومین پر ہی تبصرہ کرنے والے ہیں، اور دنیا کی طاقتیں تو چاہے وہ مسلمان نام کی طاقتیں ہوں یا غیر مسلم طاقتیں ہوں، اکثر و بیشتر یقیناً ظالموں کے ساتھ ہیں اور مظلوموں کے خلاف ہیں۔ لیکن دنیا کا ہر غیرت مند ایمان سے مضبوط رشتہ رکھنے والا، چاہے جتنے قسم کے بھی حالات و مشکلات کے اندر اس کو گھیر دیا جائے، اس کا رشتہ، اس کا تعلق، اس کی ہمدردی سب کچھ بیت المقدس اور اس کے بسنے والے اور وہاں کے مسجد اقصی کے محافظین پختہ ایمان والوں سے اس کا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بیت المقدس کے بڑے
فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، اللہ نے اس کے ارد گرد جتنی زمینیں ہیں سب میں برکت اتاری ہے، وہ مبارک جگہ ہے۔ اور بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اس سرزمین کا جہاں کسی نہ کسی نبی کا قدم نہ پڑا ہو، ان کا سجدہ نہ ہوا ہو۔ وہ بڑی مقدس سرزمین ہے، اس لیے اسلام کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں کو بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام کے سجدوں سے آباد اور ان کے مبارک قدموں کے نیچے دبی ہوئی مقدس سرزمین یہودیوں اور کافروں کے ہاتھ میں چلی جائے۔ ہم سب کی ہمدردی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسی سرزمین کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان گنوا رہے ہیں یقیناً وہ ہم لوگوں کے مقابلے میں بڑے پختہ ایمان والے ہیں۔ ہم تو اپنی دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان تمام حالات کے اندر ہر وقت اپنے رہائشی عمدہ مکانات کی، اپنی شادیوں کی تقریبات میں فضول خرچیوں کے لیے وسائل جمع کرنے کی نہ معلوم کیسی کیسی لالچوں اور فضولیات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہی ہماری ضروریات ہیں۔ اب سیزن شروع ہے، ہمارے اب شادیوں میں پیسے پائے جائیں گے، اور وہاں فلسطینی مجاہدین 2-3 دن کا مسلسل فاقہ کر کے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ننگے بھوکے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ 2-3 دن بکریوں کا دودھ کر آج وہاں عورتیں جمع کرتی ہیں، اور پھر اس میں سے پنیر نکالتی ہیں، اور پھر مجاہدین کو فلسطینی مسلمانوں کو دیتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چوستے ہیں، اور فوراً سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں کہ الہ العالمین تیرا لاکھ شکر ہے کہ آج آپ نے مجھے کھانا کھلا دیا ہے۔ ہم تو منٹ پر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کے لیے تمام وسائل و اسباب بند کیے گئے ہیں، لیکن سب کے باوجود وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ مصدقہ یہ واقعات ہیں کہ ایک عورت کے اسی پچھلے ہفتے کے اندر شوہر کی شہادت ہو جاتی ہے، اس حملے کے اندر اس کی شہید لاش کے اوپر عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ میری تو یہ تمنا تھی کہ آپ سے پہلے میں شہید ہوتی، لیکن آپ پہلے چلے گئے، خیر آپ کو شہادت مبارک ہو۔ میں آپ سے یہ عہد کرتی ہوں کہ آپ جو 3 بیٹے میرے گود میں چھوڑ کر گئے ہیں، جب تک کہ ان کو پرورش کر کے بیت المقدس کے لیے مجاہد بنا کر راہ خدا میں شہید نہ کروا لوں گی، میں آپ سے ملنے نہیں آؤں گی۔ یعنی میں اس وقت تک کوشش کروں گی کہ شہید نہ ہو سکوں جب تک کہ میرے بچے یہ تیار ہو کر شہید نہ ہو جائیں۔ اور سینکڑوں کی روزانہ وہاں بھیڑ لگی ہے کہ ہمیں پیش کیا جائے، ہمیں پیش کیا جائے، لیکن وہاں ذمہ دار یہ ہے کہ گن کر معمولی مقدار میں روز میدان میں اتارا جا رہا ہے، اکٹھا نہیں اتارا جا رہا ہے۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ ہم آج موقع ہمیں مل جائے اور کسی طریقے سے جام شہادت نوش کر لیں۔ تو وہاں ذمہ دار کی طرف سے اس وقت قرآن اندازی ہو رہی ہے، گھٹی پڑتی ہے کہ کل جہاد کے اندر بیت المقدس کی حفاظت میں کون دشمن کے مقابلے میں شریک ہوگا۔ ایک نوجوان نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کئی دنوں سے میرا نام نکل نہیں رہا ہے، آج جو تمہارا نام آ گیا ہے اپنی پرچی مجھے دے دو، میں شامل ہو جاؤں۔ میں روزانہ گھر واپس جاتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے کہ کیا میں نے تم کو اسی دن کے لیے پال پوس کے بڑا کیا ہے کہ تو روزانہ زندہ واپس ہو جاتا ہے۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے تیری جان راہ خدا میں قربان ہو، شہید ہو۔ یہ آج کے دور کی مائیں ہیں، ہماری اور آپ کی ماں اور عورتوں کا کیا حال ہے، کیا مزاج ہے، ہم اور آپ جان سکتے ہیں۔ ذرا سا معمولی سی کوئی روڈ پہ بھگدڑ ہو جائے تو فوراً گھر میں کھلبلی مچ جاتی ہے، فلاں کو فون کرو وہ کہاں ہے، فلاں کو فون کرو وہ کہاں ہے۔ نیند اڑ جاتی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اور ایک وہ ماں ہے کہ جو ہر وقت تڑپ رہی ہیں اور کہ کب میرا بیٹا بیت المقدس کی حفاظت کے لیے شہید ہو جائے۔ یہ کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس حال کے آنے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں جو میدان جہاد پہ اتر جائے اس زمانے کے افضل ترین عمل اس کو قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ بھی ہے اسی وقت کا کہ ایک باپ نے جس کو لگ رہا تھا کہ بس عنقریب میں شہید ہو جاؤں گا، اپنے بیٹے سے کہا جس کا رشتہ طے ہو چکا تھا کہ
تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح پڑھا دوں اور اس کے بعد میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ اس ماحول کے اندر جہاں ہر طرف بمباری ہے، ہر اگلے لمحے کسی کی جان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ منگیتر کہاں سے شادی کے لیے تیار ہوگی؟ کہا میں بات کرتا ہوں، اگر وہ تیار ہو جائے تو شادی کر لو تاکہ پھر میں اطمینان سے جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں اور راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں۔ چنانچہ اس لڑکی سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں بالکل راضی ہوں۔ اگر نکاح ہو گیا اور میرا سہاگ کے بعد فوراً میرے شوہر کو جہاد میں جانا پڑ گیا بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اور وہ شہید ہو گیا، تو مجھے فخر ہوگا کہ جس طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حنظلہ کی نئی شادی ہوئی تھی اور بیوی سے سہاگ منایا تھا اور ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا، جہاد کا اعلان ہو گیا، اسی حال میں نکل گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ تو اس عورت نے، آج کی فلسطینی اس نئی لڑکی نے کہا مجھے بھی یہ فخر ہوگا کہ میرا شوہر بھی غسیل الملائکہ ہو گیا، راہ خدا میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے شہید ہو گیا۔ یہ اس وقت اس زمانے اس علاقے کے ایمانی کیفیتیں ہیں اور حالات ہیں، اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ کس قدر بے دینی کی زندگی کے اندر غفلت اور لاپرواہی اور دنیا کی بھاگ دوڑ اور محض مفاد پرستی اور لالچ کی زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اول ھذا الامر نبوۃ و رحمۃ، اس دین، اس دور نبوت جو آخری دور ہے، فرمایا کہ اس کا آغاز ایک ایسی نبوت سے ہوگا جو سراپا رحمت ہی رحمت ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اس دور محمدی کا آغاز ہے، اور آپ کی نبوت یقیناً سراپا رحمت تھی، پوری دنیا کے اندر آپ کی نبوت رحمت تھی، کوئی مظلوم نہیں تھا، کسی کا حق مارا نہیں جا رہا تھا، ہر اعتبار سے عدل و انصاف کا پیکر تھا آپ کا دور نبوت۔ پھر فرمایا ثم تکون خلافۃ و رحمۃ، پھر میرے بعد خلافت کا دور آئے گا اور وہ بھی سراپا امت کے لیے رحمت ہوگا۔ چنانچہ خلفائے راشدین جو ہمارے 4 خلفاء ہیں، ان کا دور بھی وہ نبی کی جانشینی کا دور تھا، وہ بھی رحمت کا دور تھا، وہ ظلم کا دور نہیں تھا، وہ ظالم و جابر حکمراں نہیں تھے۔ پھر فرمایا ثم تکون ملک و رحمت، پھر خلافت ختم ہو کر پھر بادشاہی کا نظام قائم ہوگا، وہ بھی امت کے حق میں رحمت ہوگی۔ چنانچہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دنیا کے اندر بادشاہی اور ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک لمبے زمانے تک سراپا رحمت کا اور عدل و انصاف کا وہ دور بھی تھا۔ پھر فرمایا ثم تکون امارۃ و رحمۃ، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوں گی، پھر اب بڑی حکومت نہیں ہوگی، پھر دنیا کو توڑ کے اور بانٹ دیا جائے گا۔ چنانچہ 1924 کے اندر خلافت عثمانیہ کو یہودی صہیونیوں کی سازشوں سے اس کو توڑا گیا، اور عربوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑے میں ایک ایک ٹکڑے کا بادشاہ حکمراں بنا کر لالچ دلا کر بیٹھا دیا گیا۔ بہرکیف یہ بھی مزاج نبوت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دور بھی کسی نہ کسی درجے میں باعث رحمت ہوگا۔ ثم یتکادمون تکادم الحمیر، لیکن جب دنیا کی ریاستیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گی، ہر چند کلومیٹر کا ایک ملک ہوگا، وہاں کا الگ حکمراں ہوگا، تو پھر کچھ دنوں کے بعد پھر رحمت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ایسے چڑھیں گے جیسے گدھا اپنے جھرمٹ میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھتا ہے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے، ظلم کریں گے، وتعود جبریۃ، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہ جابرانہ حکومت بن جائیں گی۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں آپ غور کریں، آج دنیا کے اندر ایک آدھ کو مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی ملک چاہے اسلامی نام کا ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ملک کی حکمرانی ظالم ہے، سب زبردستی مسلط ہوئے ہیں، کسی مشورے سے رعایا کی پسند سے ان کو بیٹھایا نہیں گیا ہے، چاہے مسلم ممالک ہو چاہے غیر مسلم ممالک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا عین مظہر ہے۔ ہم اسی دور کے اندر جی رہے ہیں، یہاں صرف جبریت ہے، ظلم اور طغیان ہے، یہاں حکمرانوں کی طرف سے رحمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، چنانچہ ہم آج اسی دور کے اندر جی رہے ہیں۔ آگے فرمایا فعلیکم بالجہاد،
جب ایسا دور ہو جائے کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم کی حکومت ہو تو اے مسلمانوں تمہارے اوپر جہاد فرض ہے، تم کو جہاد کرنا پڑے گا۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمُ الرِّبَاطُ، اور تمہارا سب سے افضل جہاد سرحد کی حفاظت ہوگا۔ ملکوں کی جو سرحد ہوتی ہے، سرحد کی حفاظت یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملک والا کب حملہ آور ہو جائے۔ تمام فوجیوں میں سب سے نزاکت کی ذمہ داری ان فوجیوں کی ہوتی ہے جو سرحد کے محافظ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس زمانے میں تمہارے اوپر جہاد فرض ہوگا، اور جہاد میں بھی سرحد کی حفاظت یہ سب سے افضل ہوگا۔ اور مسلم ممالک تو بہت سے ہوں گے، کس کی سرحد؟ آگے فرمایا وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ أَثْقَلَانِ، اور اس زمانے میں تمہاری جو سب سے افضل ترین سرحد، جو اس کی حفاظت سب سے افضل عمل ہوگی اور جس کی حفاظت سب سے افضل جہاد ہوگا، وہ ملک سرزمین اسقلان ہے۔ اور سرزمین اسقلان یہ فلسطین کے غزہ کا ایک علاقہ ہے، یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ اسی سرزمین کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہاں کی سرحد کی حفاظت اس زمانے کا سب سے افضل ترین عمل ہوگا۔ اس لیے اب فلسطینیوں کے چہرے کے اوپر داڑھی ایک مشت نہیں ہے، کٹی ہوئی ہے، ان کا لباس مغرب زدہ ہے، ہم اس پر نگاہ نہیں ڈالیں گے، لیکن بیت المقدس انبیاء کی سرزمین کی حفاظت میں وہ بھوکے پیاسے نہ مکانات بنوا رہے ہیں، نہ اس وقت ان کی تعلیمات چل رہی ہیں، ہر آن مسلسل بیت المقدس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ کیمپوں کے اندر سال سے وہ زندگی جی رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ان کے جو لیڈر ہیں، وزیر اعظم ہے اسماعیل ہنیہ، اور انہوں نے جو حافظ قرآن ہیں، متقی و پرہیزگار ہے، خود یہ اعلان اور عہد کیا تھا پچھلے حادثات میں جو بہت سی شہادت ہو گئی تھی کہ ہم اگلے 1 سال کے اندر 50,000 فلسطینی مسلمانوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سال بھر کے اندر 50 سے زائد کیمپوں کے اندر نہ کھانا مل رہا ہے، نہ رہائشی انتظامات صحیح ہیں، بس ایک لگے ہوئے ہیں جنون کے اندر کہ ہمیں قرآن کی حفاظت کرنی ہے اور بیت المقدس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس دور کے اندر سب سے افضل جو عمل ہوگا سرزمین اسقلان یعنی غزہ اور فلسطین کی سرحد کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ آج افضل ترین عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہرگز کسی کو بھی ان کے اوپر نکتہ چینی اور تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو بیت المقدس کے فضائل میں یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو سکے تو تم بیت المقدس کے آس پاس تھوڑی سی صحیح زمین لے لینا تاکہ تم وہاں بیٹھ کر بیت المقدس کا دیدار کرتے رہو۔ اس قدر فضائل ہیں کہ اس مسجد کے دیدار کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے فرمایا تھا، جب اس کی حقیقت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ محشر کی سرزمین ہے، اس کائنات کا آغاز مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہوا ہے، سب سے پہلے اسی زمین کو وجود میں لایا گیا ہے، اور اس کائنات کی انتہا فلسطین سے ہوگی کہ قیامت کے بعد جب دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا تو جنت و جہنم کے فیصلے سے پہلے میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ میدان محشر اس دنیا کے باہر کہیں نہیں ہوگی، وہی سرزمین فلسطین کو میدان محشر بنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب حساب و کتاب کے فیصلے ہو جائیں گے پھر وہیں سے دنیا کا نظام اور دنیا کی سرزمین ختم۔ تو وہ فرمایا کہ وہ محشر کی زمین ہے، وہ سرزمین کی انتہا اور آخری سرزمین ہے، اس کے بعد پھر سرزمین باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو سکے تو وہاں پہنچ کر نماز ضرور ادا کر لینا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس مسجد میں جلنے والے چراغ کے لیے تیل ضرور کسی سے بھیجوا دینا۔ یہ گویا ہم لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج ان مجاہدین کی ضرورت ہے امداد کی، تعاون کی۔ دنیا کے بہت سے ملک بھیج رہے ہیں، ہو سکے ہمارے ملک میں بھی حکومتی سطح پر تمام تر اسلام دشمنی کے باوجود ماضی کا ایک رشتہ باقی رکھنے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کے لیے براہ راست ڈائریکٹ امداد بھیجی گئی ہے۔ یہ حکومت کا بڑا اچھا قدم رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سے ذمہ داران یہ کوشش میں ہے کہ ہمیں بھی یہ اجازت مل جائے اور ماحول مل جائے تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے مسلمانوں کا تعاون بیت المقدس تک بھیج دیں، تاکہ ہم نہ جا سکیں تو ان مسلمانوں کے لیے، ان فلسطینی مظلوموں کے لیے ہمارا کچھ ٹوٹا پھوٹا مال ہی کچھ کام آ جائے اور شاید وہ ہمارے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ فلسطین کے علاوہ جو پورا ملک شام بھی ہے، یہ سب سرزمین انبیاء ہے اور سب کے فضائل ہیں۔ فرمایا کہ آخر زمانے کے اندر ایمان سمٹ کر صرف فلسطین کے اندر رہ جائے گا، اور پھر اس کے بعد
دجال کا نکلنا ہوگا، حضرت عیسیٰ اور مہدی آئیں گے، پھر ان کی محنتوں میں پھر پوری دنیا کے اندر دین پھیلے گا، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ دین پوری دنیا سے سمٹ جائے گا، چھٹائی کی ایک ہوا چلے گی، ایک دور چلے گا۔ اللہ جانے کہ ہم لوگ ان حالات اور ماحول میں قائم بھی رہیں گے یا پھر جائیں گے، جیسا کہ ہمارے ملک میں اس حکومت کے بدلنے سے مشکل جو حالات آئے، بہت سے لوگ چھٹ گئے، بہت سے ان کی گودوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ بڑا آزمائشی دور ہے، ان احادیث کو پڑھ کے اپنا ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ان بھائیوں کی ہمدردی میں اپنی زندگی کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ جو روایتی طور طریقے سے جیسے رات دن ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، اس طرح کرتے ہوئے جیتے رہیں گے تو شاید ہماری دنیا کامیاب گزر جائے، آخرت میں ہمارے لیے کوئی مقام اور کوئی جگہ نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا اصلی مقام اور ہمارا اصلی ہدف آخرت کی زندگی ہے۔ فلسطینی مسلمان ایک زمانے کے اندر یہودیوں کے دھوکے میں آ کر بہک گئے تھے، ہماری اور آپ کی طرح زندگی ہو گئی تھی جیسے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے۔ روزانہ راتوں کے دیر راتوں تک دور دور شہر کے علاقوں میں چائےوں کے ہوٹل خانوں کے اندر عیاشیاں، فضول خرچیاں، یہ اس وقت اس ملک کے نوجوان، مسلمان نوجوان کا عمومی مشغلہ ہے، اور جس کے لیے اگر ان کے گھر کی حلال آمدنی کافی نہیں ہے تو انفرادی طور پر حرام اور ناجائز آمدنی کا حصول بھی مسلمانوں کی 80% سے زائد نوجوان حرام آمدنی کمانے، موبائل کے ایپ کے ذریعے، گیم کے ذریعے اور مختلف کاروبار کی جو ہماری جائز کی شکلیں اس کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ آدمی پانی بیچ رہا ہے اور اپنی حکمت سے اور پالیسی سے 10 کے بجائے 9 ساڑی پہنچا رہا ہے اور ایک اپنی طرف رکھ رہا ہے، اور وہ الگ سے سائڈ کسی اور کو بیچ رہا ہے۔ یہ سراسر چوری اور حرام ہے۔ اس طریقے سے نوجوانوں کی بڑی تعداد آج حرام کاری کے اندر مبتلا ہے۔ اسی زمانے میں وہ بھی بگڑ گئے تھے، لیکن شیخ یاسین نے ان کو سمجھایا، جا کر ایک لنگڑے اپاہج ویل چیئر پر چلتے تھے، ہوٹلوں میں جا کر ان کو سمجھایا بجھایا، اور مالداروں کو سمجھایا کہ اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو، ان نوجوانوں کی تعلیم پر خرچ کرو، ان کی دینی تربیت کر کے ان کو امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھیجا تاکہ وہاں جا کر پڑھیں اور وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ آج کے جو مجاہدین ہیں یہ وہیں کے پڑے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں دیکھا حال آ کر ان کو جگائے ہوئے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں کچھ بھی ہو جائے فلسطین کی زمین نہیں بیچیں گے۔ چند فٹ کے زمین کے ٹکڑے اربوں ارب میں یہودی خریدنا چاہ رہے ہیں، لیکن فلسطینی نہتہ ننگا کنگال مسلمان اس کو بیچنے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں، ہم شہید ہو سکتے ہیں لیکن انبیاء کی سرزمین کا سودا نہیں کر سکتے، خدا کے دشمنوں کو یہاں نہیں بسا سکتے۔ ایسے پختہ ایمان والے ہیں، دنیا کی لالچ سے ان کا دل ایسا پاک ہو چکا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی باپ تربیت کرنے پر آ جائے تو صرف اپنے روب اور دبدبے سے اس سے 2 رکعت نماز پڑھا دے۔ آج نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں رہتی ہے، لیکن غیروں کے ماحول میں تعلیم پانے کی وجہ سے، ایمان کی حقیقت دل میں نہ اتارے جانے کی وجہ سے گھر اور معاشرے اور رشتہ داریوں کے ڈر سے بہت سے اسلامی کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل اندر سے ایمان پر مطمئن نہیں ہے۔ خدا کے اوپر ان کو اعتراض ہے، رسول کی بہت سی تعلیم پر اعتراض ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے گھروں اور خاندانوں میں ایسے بے شمار نوجوان ہیں، یہ کسی دوسرے شہر کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین اور ایمان کے تئیں بیدار ہو جائے۔ اپنی دنیا کا کچھ نقصان کرنا پڑے، فلسطینیوں کو سامنے رکھو، دیکھو کس طریقے سے وہ سب کچھ قربان کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ کی طرح جب وہ قربانی پیش کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد جو صحابہ کے اوپر آتی تھی خدا نہیں بدلا ہے۔ جب صحابہ والے اعمال جب پائے جائیں گے اللہ کی مدد اترے گی۔ اس موقع پر بھی اتر رہی ہے۔ ابھی پچھلے جمعہ سے پہلے والی رات کے اندر جو اچانک ایک بڑا حملہ کیا تھا فلسطینیوں نے، مسلمانوں نے، وہ بڑے بھاری 25-50 ٹینک لے کر بڑی تعداد میں فوجی اسرائیل کے آ رہے تھے۔ ادھر ذمہ داروں نے صرف 4 مسلمان کو بھیجا کہ 4 لوگ جا کر ان کا مقابلہ کریں، ان کی قوت ایمانی کا اندازہ لگائیے، نہتہ ہے، اور وہاں جدید توپوں سے اور ٹینکوں سے لیس بڑی تعداد میں لشکر آ رہا ہے، 4 لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ والی جنونی کیفیت ہے، بدر کا منظر ہے۔ چنانچہ ان 4 نے، نہتوں نے
اللہ کی مدد اور غیبی نصرت کے ساتھ ان ٹینکوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور دشمن جو مارے گئے اور باقی بچا کر جان بچا کر بھاگے۔ جب وہاں پہنچے اور اس کے کمانڈر کی کلاس لی گئی کہ تم نے یہ کیا کیا، اتنے سارے اسباب و وسائل کے باوجود تم 4 سے بھاگ کے 4 کو شکست نہیں دے گئے۔ تو ان لوگوں کا جواب یہ تھا کہ حضور وہاں 4 نہیں تھے، وہاں تو ہزاروں ہم کو نظر آ رہے تھے، ہزاروں تھے، اور ان کے ہاتھوں میں ایسے ایسے ہتھیار تھے کہ آج تک ہم نے اپنی زندگی میں وہ ہتھیار نہیں دیکھے۔ یہ واقعتاً من جانب اللہ، خدائی مدد تھی۔ انہوں نے بھی 4 ہی بھیجے تھے، اور ان کا بھی بیان ہے کہ ہم مارنا چاہ رہے تھے لیکن پتہ نہیں کون ان کو مار دے رہا تھا، ان کو ٹینکوں کو گرا دے رہا تھا۔ ان 4 کے ہاتھ سے کوئی نہیں مرا ہے، سب من جانب اللہ۔ اور اس کے علاوہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس وقت ان کے ذمہ داروں کا بیان ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ہم بدر جیسی خدا کی مدد کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم بھی اگر صحابہ والا ایمان اور قربانیاں پیدا کر لیں گے، وہ جذبہ پیدا کر کے اس پر آ جائیں، حلال سے حرام سے نکل کر حرام پر صرف حلال پر آ جائیں، حرام سے توبہ کر لیں اور اپنے زندگی کے اندر دین کو، سنت کو اتار لیں، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل تابعداری پر آ جائیں، دین کے لیے قبر رفتہ ہو جائیں، تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مدد صحابہ پر بھیجی تھی 1400 سال پہلے، اور یہی نہیں جو آج فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت و مدد آ رہی ہے، وہ ہمارے اوپر ہے۔ وہ شہید بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان، کامل مسلمان کے لیے صرف دنیا کی فتح کامیابی نہیں ہے، فتح بھی کامیابی ہے اور شہادت بھی کامیابی ہے۔ ایمان کے ساتھ میدان معرکہ میں مسلمان کود جائے، شہید ہو جائے، تب بھی کامیاب ہے، شہادت کا مقام آخرت میں ملے گا۔ اور اگر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے تو وہ بھی کامیابی تو ہم اور آپ سمجھتے ہی ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو بہرکیف ہمیں اپنی ایمانی جائزہ کی اور انقلاب کی ضرورت ہے، اور اس سرزمین اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ ہمیں اپنی ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک کوئی ایسی سبیل سامنے نہیں آتی کہ ہمارا مال وہاں پہنچ جائے، تو جو آخری درجہ ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر کم از کم ان کو یاد رکھیں کہ اللہ ان کی نصرت و تائید فرماتا رہے، ان کو جمائے رکھے، ان کے حوصلوں کو مضبوط رکھے، تاکہ ان کی جمع مردی اور حوصلہ مندی سے ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح بیت المقدس ظالموں کے سکنجے سے آزاد ہو جائے۔ اور اگر خدا نہ کرے فلسطینی اس جنگ کے اندر ہار گئے، ناکام ہو گئے، جیسا کہ ان کی پلاننگ ہے پوری فلسطین کی آبادی کو ملیامیٹ کرنے کی، تو پھر صرف وہی ملیامیٹ نہیں ہوگا، کوئی عرب ملک باقی نہیں رہے گا، عالم اسلام سب ان کے قبضے کے اندر ہو جائے گا، جیسا کہ ان کا پوری گریٹر اسرائیل بنانے کی جو پلاننگ ہے اس میں 5-6 عرب ممالک سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے ان کی شکست پورے عالم اسلام کی شکست ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ پورے عالم کے اندر امن و امان تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ فلسطین اور بیت المقدس کے ارد گرد امن و امان نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر یہاں امن سے رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ وہاں امن کا ماحول قائم کر دے۔ وہاں امن ہو جائے گا تو انہیں مجاہدین کے توفیل اللہ پورے عالم کے اندر امن قائم کریں گے۔ وہ دور عنقریب انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان قربانیوں کے مواقع کے اوپر دین کے جتنے ہم سے تقاضے ہیں، اپنی محدود صلاحیت اور مظلومیت کی جگہ پر، ہم بھی یہاں مظلوم ہیں، اس جگہ پر جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا کا ہمیں اتنے کا موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور تعیش سے، عیش پرستی سے اور آزادانہ زندگی سے، مذہب بیزاری کی زندگی سے اللہ ہمارے تمام دینی بھائیوں اور بہنوں کی، خصوصاً نوجوان اور نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔